اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1212۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک لمبی صورت پڑھی، پھر رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، اس کے بعد دوسری صورت شروع کر دی، پھر رکوع کیا اور رکوع پورا کر کے اس رکعت کو ختم کیا اور سجدے میں گئے، پھر دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز شروع کر دو جب تک یہ صاف نہ ہو جائے، اور دیکھو میں نے اپنی اسی جگہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کا مجھ سے وعدہ ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں جنت کا ایک خوشہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں آگے بڑھنے لگا تھا اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس حالت میں کہ بعض آگ کو کھائی جا رہی تھی۔ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہنم کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے جہنم کے اندر عمرو بن لہی کو دیکھا، یہ وہ شخص ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی۔ تشریح: صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو جاہلیت میں بتوں کی نظر مان کر چھوڑ دی جاتی تھی، نہ اس پر سوار ہوتے اور نہ اس کا دودھ پیتے۔ یہی عمرو بن لہی عرب میں بت پرستی اور دوسری بہت سی منکرات کا بانی ہوا۔ حدیث کی مطابقت ترجمہ سے ظاہر ہے کہ اس لیے کہ خوشہ لینے کے لیے آپ کا آگے بڑھنا اور دوزخ کی ہیبت دیکھ کر پیچھے ہٹنا حدیث سے ثابت ہو گیا، اور جس کا چار پایا چھوٹ جاتا ہے وہ اس کے تھامنے کے واسطے بھی کبھی آگے بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔